اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها ذالک النشور۔ اور یقیناً اللہ ہی وہی ہستی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پھر اٹھاتی ہے وہ ہوائیں بادل، پھر چلاتے ہیں ہم اسے مردہ زمین کی طرف، پھر کر دیتے ہیں زندہ ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح ہوگا مرے ہوئے انسانوں کا بھی دوبارہ جی اٹھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر مثال بھی بتا دی کہ کس طرح اگر تم انکار کرتے ہو کہ مرے ہوئے انسان دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، تو تم دیکھ لو کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردہ زمین میں زندگی ڈالتا ہے، ہواؤں سے بادل بناتا ہے، بادل سے پانی برستا ہے اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ونٹر میں پوری برف ہی برف ہے، تمام درخت جل چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت سے یہ دوبارہ اپنے پھلے پھولنے لگیں گے جیسے ہی ونٹر ختم ہوگا، بارشیں شروع ہوں گی اور زمین دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی اور ان تمام مرے ہوئے پودوں کو بھی زندہ کر دے گی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کر رہے ہیں 9 سے لے کر 12 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ سورت ہے سورہ فاطر اور پارہ ہے ومن یقنت۔ من کانا یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ کے لیے عزت ہے ساری کی ساری۔ اس کی طرف جو چیز بلند ہوتی ہے وہ پاکیزہ کلمات اور اعمال نیک ہیں اور وہی اٹھاتے ہیں ان کو اونچا۔ تو انسان کے لیے کیا ہے کہ جو وہ پاکیزہ عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہی جو ہے انسان کو اونچا اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو چلتے ہیں چالیں بری، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب شدید یعنی انتہائی سخت سزا ہے۔ اور مکر یعنی چالیں ایسے لوگوں کی خود ہی ہو جاتی ہیں ناکارہ، اور ان کی چالیں خود ہی ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری عزت اور ساری توقیر، اور جو چیز انسان کو بلند کرتی ہے وہ ہیں اس کے نیک اعمال اور پاکیزہ کلمات، اور وہی انسان کو اونچا اٹھاتے ہیں۔ اور جو لوگ چلتے ہیں چالیں بری، ان کے لیے ہے انتہائی سخت سزا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ یقیناً اللہ نے خلق کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا اس نے تم کو جوڑے جوڑے، اور نہیں ہوتی کوئی حاملہ کوئی مادہ، اور نہیں جنتی ہے وہ مگر ہوتا ہے علم اس کا اللہ کو، اور نہیں پاتا عمر کوئی عمر پانے والا، اور نہیں ہوتی ہے کمی اس کی عمر میں مگر لکھا ہوا ہے یہ سب ایک کتاب میں۔ انک ذالک علی اللہ یسیر، یعنی یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کریکٹرسٹکس، اپنی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہی یہ سب کچھ خلق کیا ہے۔ اور کس طرح خلق کیا ہے؟ مٹی سے خلق کیا تم کو، پھر نطفے سے پیدا کیا، تم کو جوڑے بنائے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے کہ کون کتنے عمر پائے گا، کون کس کی کتنی اولاد ہوگی، اور یہ سب اللہ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے، انسان کی قسمت کی کتاب۔ انک ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔
وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ اور نہیں برابر ہو سکتے دو دریا، یہ ہے کہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور خوشگوار پینے میں، اور یہ ہے کہ دوسرا کھارا اور کڑوا۔ کیا یہ دونوں دریا برابر ہیں؟ ہر ایک میں سے کھاتے ہو تم گوشت تر و تازہ، اور نکالتے ہو سامان زینت جسے پہنتے ہو تم، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلی جا رہی ہیں وہ اس پانی میں، پانی کا سینہ چیرتی ہوئی، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا رزق، تاکہ تم تلاش کرو فضل یعنی اللہ کا رزق، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا، لعلکم تشکرون، اور تم ادا کرو شکر اللہ کا، لعلکم تشکرون، شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ تو اس طرح آج آپ کے سامنے 9 سے لے کر 12 تک کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ سورہ ہے سورہ فاطر۔ سورہ فاطر 35ویں سورت ہے اور یہ 22ویں پارے میں ہے۔ وَمَن یقنت 22ویں پارے کا نام ہے وَمَن یقنت۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔